ناظرین کرام، حضرت ابو انیس صوفی محمد برکت علی صاحب رحمہ اللہ کی تالیف اسماء النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک اسم مبارک سیدنا قاسم المیراث صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے سردار ورثہ تقسیم کرنے والے درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی آل پاک پر۔ سیدنا ابو ہریرہ اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ مدینہ طیبہ کے بازار میں تشریف لے گئے، دیکھا کہ لوگ کاروبار میں مصروف ہیں۔ انہوں نے لوگوں کو مخاطب کیا اور فرمایا، لوگو تم یہاں بازار میں کاروبار کر رہے ہو اور ادھر مسجد نبوی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث تقسیم ہو رہی ہے۔ لوگ کاروباری سرگرمیاں چھوڑ کر بھاگتے ہوئے مسجد نبوی میں پہنچے تو دیکھا کہ وہاں کوئی مال تو تقسیم نہیں ہو رہا، البتہ مسجد میں لوگ تلاوت قرآن حکیم، ذکر خداوندی اور حصول علم میں مصروف ہیں۔ لوگوں نے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، ابو ہریرہ آپ نے تو کہا تھا کہ مسجد نبوی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث تقسیم ہو رہی ہے، مگر ہم نے تو وہاں کوئی چیز تقسیم ہوتے نہیں دیکھی۔ سیدنا ابو ہریرہ فرمانے لگے، اچھا یہ بتاؤ تمہیں مسجد میں کوئی چیز نظر آئی؟ لوگ کہنے لگے ہاں مسجد میں بعض علمی حلقے ضرور نظر آئے، ان میں سے کچھ لوگ تلاوت قرآن حکیم کر رہے تھے، کچھ ذکر خداوندی کر رہے تھے اور کچھ حصول علم میں مصروف تھے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ کے بندو یہی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث ہے۔ پھر فرمایا، بے شک انبیاء کرام دینار و درہم کا ورثہ نہیں چھوڑتے بلکہ وہ علم کا ورثہ چھوڑتے ہیں، جو شخص یہ علم حاصل کرے گا وہ یقیناً اس میراث کا بڑا حصہ پالے گا۔ ناظرین کرام، یہ جو علوم نبوت حضور سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم شمع ہدایت تھے، حضور سید عالمین کلزم رحمت اور کلزم علوم تھے، یہ علوم کے چشمے صحابہ کرام نے اپنے سینوں میں محفوظ کیا اور ان سے تابعین اور تبع تابعین اور یہ امت کے علماء جو تھے وہ اس کے وارث تھے، اور آج تک وہ علم کے چشمے کائنات میں جاری ہیں۔ علوم میں جن لوگوں نے بہت بڑا مقام پایا، بیک وقت محدث بھی تھے، بہت بڑے عالم بھی تھے، امت کے بہت بڑے فقیہ بھی تھے، ان کا نام جب آتا ہے تو لوگوں کی گردنیں، اہل علم کی گردنیں ان کے احترام میں جھک جاتی ہیں۔ ان کے استاد حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے شاگردوں میں امام احمد بن حنبل جیسی شخصیات تھی۔ میری مراد حضرت امام محمد بن ادریس شافعی، امام شافعی رحمہ اللہ ہیں، ایک عظیم فقیہ تھے اور قاری قرآن بھی اس طرح کے تھے کہ قرآن حکیم کے جتنے لہجے ہیں، جتنی قرات کی قسمیں ہیں وہ ساری ان کو ازبر تھیں، اور جب قرآن حکیم پڑھتے تھے تو یوں لگتا تھا کہ لوگوں کے سروں پہ پرندے بیٹھے ہوئے ہیں، ایک خاص کیف میں لوگ مبتلا ہو جاتے تھے۔ ان کی کرامات، ان کی سخاوت، ان کا علمی مقام، مرتبہ، زہد و تقویٰ، ان کے شاگرد، ان کے اساتذہ کون تھے، اس سب پہ ان کی شخصیت کے حوالے سے آج گفتگو کرنے کے لیے میں نے اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے ملک کے معروف عالم دین اور مشہور اسکالر جناب مفتی محمد فاروق القادری صاحب۔ مفتی صاحب شکریہ آپ کا، اور ان کے ساتھ ماہر اقبالیات بھی ہیں، نوجوان اسکالر، درجنوں کتابوں کے مصنف اور انگریزی اور اردو میں بیک وقت مہارت رکھنے والے جناب ڈاکٹر طاہر حمید تنوری صاحب۔ ڈاکٹر صاحب آپ کا بھی شکریہ، اور ناظرین کرام عالمی مبلغ ہیں اور امریکہ میں گزشتہ 15-16 برس سے دین حق کی تبلیغ کر رہے ہیں، بہت بڑی علمی شخصیت ہے۔ علامہ مقصود احمد قادری صاحب امریکہ سے آئے ہوئے ہیں، پاکستان کے مہمان ہیں، آپ کا بہت شکریہ علامہ صاحب تشریف آئے۔ مفتی صاحب تعارف حضرت امام شافعی عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام محمد بن ادریس شافعی مکی مدنی اس امت کے ان علماء میں سے ایک ہیں جنہیں اس امت کے جلیل القدر ائمہ نے علوم و معارف کا سمندر قرار دیا۔ غزہ میں یا اسقلان میں اس سال پیدا ہوئے جس سال 150 ہجری میں امام اعظم ابو حنیفہ کا وصال ہوا۔ ولادت سے قبل ہی والد گرامی کا سایہ اٹھ گیا جن کا نام گرامی ادریس تھا۔ والدہ ماجدہ ان کو لے کر مکہ مکرمہ آ گئیں۔ نسبی اعتبار سے ان کا تعلق قریش سے ہے۔ حضرت ہاشم حضور کے پردادا سے ان کا نسب جا کر ملتا ہے، یہ بھی ان کو شرف اور فضیلت حاصل تھی، اور پھر حدیث رسول کا مصداق بھی تھے۔ حضور نے ان سے متعلق پیشگی ایک بشارت بھی عطا فرمائی، سبحان اللہ، فرمایا اللہم اہدی قریشن، اے اللہ قریش کو ہدایت دے دے، فإن عالمها یملأ طبق الارض، قریش میں سے ایک ایسا عالم آئے گا جو روئے زمین کو علوم و معارف کے موتیوں سے بھر دے گا۔ سبحان اللہ۔ علماء اور محدثین نے بالاتفاق یہ کہا کہ اس حدیث کے مصداق حضرت امام شافعی۔ سبحان اللہ۔ ڈاکٹر صاحب علم کا شوق یہ بچپن سے ہی تھا؟ جی ہاں بالکل جی، امام شافعی کی شخصیت کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ علم کا شوق بھی تھا اور علم کی وسعت بھی تھی، یعنی جتنا علم کے اندر تنوع ہمیں امام شافعی کی شخصیت میں نظر آتا ہے، اور وہی چیز آگے چل کر کے ایک بہت بڑے قانون ساز اور ایک بہت بڑی فقیہ میں جا کے ڈھلا۔ یعنی آپ دیکھیں کہ آپ نے مکہ المکرمہ میں جب آپ تشریف لے گئے، آپ جیسے علامہ صاحب فرما رہے تھے آپ کی والدہ ماجدہ آپ کو لے گئیں کہ جس جگہ آپ پیدا ہوئے وہ ماحول ایسا تھا کہ ممکن ہے کہ آپ کی بچپن اور آپ کی نوجوانی اس ماحول میں اس طرح سے پروان نہ چڑھ سکے جس طرح کی پروان چڑھنی چاہیے۔ تو مکہ میں جاتے ہی آپ نے وہاں علمی حلقوں میں شمولیت اختیار کی۔ اچھا، علمی حلقوں میں جب آپ نے شمولیت اختیار کی، قرآن مجید کو سیکھا، حدیث مبارکہ کو سیکھا،
تو آپ کا علمی شغف دیکھیں، جب آپ نے دیکھا کہ وہاں پر عربی ادب کے اندر آپ کو کما حقہ مہارت نہیں مل رہی، تو ایک قبیلہ تھا جو دیہاتوں میں رہتا تھا، قبیلہ حذیل، آپ وہاں چلے گئے اور آپ نے اپنی زندگی کا ایک بڑا حصہ کئی سال ان کے اندر رہ کے گزارے، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ بڑے بڑے ائمہ نے بعد میں لکھا کہ لغت اور معانی کے اندر جو دسترس شافعی کو ہے اس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ اب دیکھیں امام لغت اسمعی کہا کرتے تھے کہ جب مجھے حذیل کے کسی شعر کے بارے میں یا ان کی لغت کے بارے میں ابہام ہو، میں کتابوں سے رجوع نہیں کرتا، میں شافعی سے رجوع کرتا ہوں، حالانکہ شافعی نوجوان تھے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ قریشی نوجوان عربی لغت کے اندر اور عربی معانی کے اندر وہ مہارت رکھتا ہے جو جس کا ثانی مجھے اس معاشرے میں کوئی اور نظر نہیں آتا۔ علم کا یعنی شوق ان کا یہ رہا۔ علامہ صاحب یہ فرمائیں کہ ان کی ذہانت بھی بلا کی تھی، کہتی ہیں 7 سال کی عمر میں قرآن پاک کو حفظ کر لیا، اور 10 سال کی عمر میں آپ نے حدیث کی کتاب موطا امام مالک کو زبانی حفظ کر لیا، سبحان اللہ۔ اور پھر آپ علم دین کے لیے سفر کرتے ہیں، مکہ آتے ہیں، اور وہاں مفتی مکہ جو اس وقت کے بہت بڑے محدث ہیں مسلم بن خالد زنجی 3 سال ان کی خدمت میں رہتے ہیں، سبحان اللہ۔ اور استاد صاحب ان کی ذہانت اور فطانت سے اتنے متاثر ہوتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ تمہارے جیسا جینیس اب یہاں زیادہ اکتساب فیض نہیں کر سکتا، بلکہ جن کے بارے میں کہا جاتا تھا لا یفتا و مالک فی المدینہ، کہ جب تک مدینہ شریف میں امام مالک موجود ہے کسی عالم یا مفتی میں جرت نہیں کہ فتویٰ دے سکے، سبحان اللہ۔ تو میں تمہیں ایک تحریر بھی دیتا ہوں، تم امام مالک رحمہ اللہ کے پاس چلے جاؤ اور ان سے پھر اکتساب فیض کرو۔ سبحان اللہ۔ تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے جب ان سے علم حاصل کیا تو ابھی 14-15 سال کی عمر ہے کہ علماء مدینہ اور امام مالک نے آپ کو فتویٰ دینے کی اجازت عطا فرمائی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان۔ مفتی صاحب فقہی بصیرت کمال کی ہے اور فقہا کا ادب کمال کا ہے۔ جی، جہاں امام اعظم و حنیفہ کا ذکر آتا تو آپ کہتے ہیں کہ باقی سارے فقی ان کے بچے ہیں۔ سبحان اللہ۔ امام شافعی کی خوش بختی کہہ لیجئے، جہاں حدیث رسول کا مصداق ہیں وہیں زمانہ بھی ایسا ملا جو علم سے معمور ہو چکا تھا، واہ، یعنی تابعین کا زمانہ تھا، ذوالنون اور مصری کا دور ہے۔ جی جلیل القدر تابعین اولیاء بھی بڑے بڑے ہیں۔ امام مالک بن انس تابعی موجود تھے جن سے انہوں نے اکتساب فیض کیا، اور جلیل اخیار امت کے موجود، علماء موجود، سب موجود ہیں۔ اور پھر ان کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح نوازا کہ انہوں نے اگرچہ امام مالک کے حضور بیٹھ کر ایک لمبے وقت اکتساب فیض کیا، لیکن باطنی پیاس ابھی مکمل بجھی نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو رفاقت، شاگردگی کا شرف بخشا۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد خاص امام محمد بن حسن شیبانی کی شاگردی میں یہ ان کے پاس آئے، اور جب ان کی خدمت میں یہ رہے تو پھر ان پر ڈبل کرم نوازی یہ ہوئی کہ امام محمد کی نے نکاح فرما لیا امام شافعی کی والدہ سے، تو امام محمد کی کتابوں کے وارث یہ بن گئے، اور ان کی وہ کتب خانہ بھی مل گیا، لائبریری بھی مل گیا، ان سے براہ راست فیض کا موقع بھی ملا۔ اس سے پھر امام ابو یوسف سے بھی انہوں نے فیض جی، ان سے بھی انہوں نے فیض کیا، اور بہت زیادہ ان کی ان سے گفتگو ہوا کرتی تھی، آرام ملا کرتی تھی، مسائل کے استنباط کا ملکہ ملا کرتا تھا۔ تو امام شافعی نے پھر اس وقت یہ ارشاد فرمایا تھا کہ کوئی شخص فقہ کے اندر اس وقت تک مہارت حاصل نہیں کر سکتا جب امام اعظم ابو حنیفہ کے اصحاب کی کتابیں نہ پڑھ لے، اور اس وقت یہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر میں نے اپنی زندگی میں امام محمد کی رفاقت نہ پائی ہوتی اور ان کی کتابوں کا مطالعہ نہ کیا ہوتا تو آج جس شافعی کو تم فقیہ کہتے ہو یہ فقہ کی فے کو بھی نہ سمجھ سکتے۔ سبحان اللہ۔ ان کے ساری اوریجن۔ اور پھر ان کا امام اعظم سے قلبی رشتہ اتنا مضبوط تھا کہ جب کسی مسئلے میں دقت پیش آتی اور اس کا نتیجہ اور حل نہ سمجھ میں آتا تو امام شافعی نے کیا راہ دکھائی امت کو، فرماتے ہیں کہ میں امام اعظم ابو حنیفہ کی قبر پر چلا جاتا، مزار پہ جاتے، وہاں اس کے قریب کھڑے ہو کر میں 2 رکعت نفل اللہ کے حضور پڑھتا اور امام اعظم ابو حنیفہ کے وسیلے سے دعا کرتا تو میرا پیچیدہ اور مخلق مسئلہ بھی حل ہو جاتا، اور اللہ تعالیٰ میرے باطن میں اس مسئلے کا جواب القا فرما دیتا۔ اچھا، کہتے ہیں کہ جو عبادات تھی وہ بھی ان کی فقہ کے مطابق وہاں جا کے پڑھتے جی، وہاں پر مجھے شرم نماز آتی ہے، بھی ان کے طریقے کے مطابق پڑھتے، مجھے شرم آتی ہے اتنے بڑے امام کے سامنے میں اپنی فقہ لاؤں۔ جی بالکل بالکل۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، اعتدال ان کے مزاج میں بہت نظر آتا ہے، یعنی وسعت ان کے مزاج میں بہت نظر آتی ہے، مذہبی طور پہ بھی شدت نہیں ہے، لیکن ایک بات میں نے عجیب دیکھی ہے، جہاں ناموس رسالت کی بات آتی ہے وہاں ان کی غیرت اور حمیت فاروقی کا بالکل وہ پرتو نظر آتی ہے۔ جی بالکل، آپ درست فرما رہے ہیں۔ امام شافعی وہ شخصیت ہیں جو بیک وقت علم ظاہر و باطن کے امام ہیں۔ آپ دیکھیں صاحب کشف المعجوب نے امام شافعی کا ذکر ائمہ تصوف کے باب میں کیا ہے، ماشاءاللہ، اور یہ روحانیت کی دنیا، من کی دنیا تو سوائے حب رسول اور حب اہل بیت کے آگے چل ہی نہیں سکتی۔ حج کا موقع تھا تو ایک تابعی آپ کے ساتھ تھے، تو انہوں نے قرآن شریف کی آیت پڑھی کہ ھذا یوم الفصل، یہ فیصلے کا دن ہے، اور آج کے دن فیصلہ ہو جائے گا جب اللہ گناہ گاروں کو نیکوں سے الگ کرے گا۔ وہ فرماتے ہیں جیسے میں نے یہ آیت پڑھی امام شافعی کے چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا، آپ کی کپی تاری ہوگی، اور آپ 2 اشعار پڑھنے لگے جن کا مطلب یہ ہے کہ میرا وسیلہ اہل بیت ہیں، میرا ذریعہ اہل بیت ہیں، اور مجھے اللہ کی بارگاہ میں یقین ہے کہ میدان حشر ہوگا، انہی کے وسیلے سے میرا نامہ اعمال میرے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ وہ کہہ رہے ہیں ہم چل رہے تھے حج کے سفر میں، حج جس وادی سے گزر رہے تھے یہی اشعار امام شافعی کی زبان پہ تھے۔ تو یہ تو بڑا بنیادی اصول ہے۔ وہ جو مشہور قول بھی ہے کہ اگر حب اہل بیت وہ بڑی لمبی نظم ہے، اس میں ایک شعر ہے کہ اگر حب اہل بیت رفظ ہے
تو ساری دنیا ثقلین اس پہ گواہ ہو جائیں کہ مجھ سے بڑا پھر کوئی نہیں ہے، وہ بھی اہل بیت پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے. سبحان لیکن یہ دین کی اصل حضور کی محبت ہے. جب امام شافعی رسول علم کے لیے مدینہ طیبہ آئے، لیکن وہ کہنا کہ کوئی امتی جب اپنے پیغمبر کے خلاف کوئی بات سن لیتا ہے، خاموش رہتا ہے، ریئیکٹ نہیں کرتا، وہ اس امت سے فارغ ہو جاتا ہے. یہ میں عرض کر رہا ہوں کہ کدو شریف والی بات یہ چیزیں اسی سے اوریجنیٹ ہوتی ہیں کہ جو بھی ناموس رسالت سے متعلق ایشو ہے، آپ کے احترام سے متعلق باتیں ہیں، ان پر جتنے بھی اس امت کی اتھارٹیز ہیں، آپ دیکھیں گے کہ انہوں نے اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں کیا، اپنی جان تک کی قربانیاں دے دیں. آپ دیکھیں جس وقت کوئی مسلط کوشی پہ دیکھیں، جب آئمہ مسلط کوشی پہ آ جائیں گے، امام احمد بن حنبل نے خلق قرآن پہ کتنا سٹینڈ لیا. یعنی کہ ہم امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں، بلکہ ان کی شہزادے فرماتے ہیں، میں چھوٹی سی عرض کرنا چاہوں گا کہ آئمہ کی غیرت کہاں سے آئی کہ ہمارے والد گرامی ہمیشہ ابو الحسن کو دعا دیا کرتے. ایک دن ہم نے پوچھا، ابو جان ابو الحسن کون ہے؟ تو فرمانے لگے کہ جب مجھے خلیفہ کے لوگوں نے گرفتار کر لیا اور کوڑے مارنے کے لیے لے جا رہے تھے، تو مجھے راستے میں ایک شخص ملا، اس نے کہا میرا نام ابو الحسن حداد ہے، مجھے جانتے ہیں؟ امام نے فرمایا میں تو نہیں جانتا. تو اس نے کہا کہ میرے جسم کا کوئی ایسا حصہ نہیں صرف کوڑے نہ ہوں، اور میں چور ہوں، مجھے اتنے کوڑے مارے گئے پھر بھی میں چوری کرتا ہوں، آپ کو رائے حق کے لیے لے جایا جا رہا ہے، کمٹمنٹ کا خیال رکھیے گا. یہ بڑی بنیادی چیز ہے. آپ دیکھیں جب امام شافعی مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ تشریف لائے اور امام مالک کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور والی مکہ کا خط بھی سفارشی ان کے پاس تھا، تو جب امام مالک ان کو سامنے بٹھایا تو دیکھتے ہی ان کو کہا، نوجوان مجھے تمہارے چہرے پہ سعادت کے آثار نظر آ رہے ہیں، زندگی بھر گناہوں سے بچنا، ایسا نہ ہو کہ یہ سعادت چلی جائے. اللہ. تو یہ جو حمیت ہے دین کی. اپنے علامہ صاحب عشق رسول، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے مزاج میں عشق رسول کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا تھا. سبحان اللہ. اور اسی لیے آپ یہ بات دعوے سے فرماتے تھے کہ میں ایک، حالانکہ مجتہد ہیں، فقیہ ہیں، فتویٰ دیتے ہیں، فرماتے تھے کہ اگر میرے کسی قول، میرے کسی فتوے، کسی اجتہاد کے مقابلے میں کوئی صحیح حدیث آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مل جائے، میری بات کو چھوڑ لو اور میری آقا کی بات کو قبول کر لو، اس کو پھینک دو، میری بات کو دیوار پہ مار دو. تو جو قول مصطفیٰ ہے، جو سرکار کا حکم ہے، وہ میرے سر آنکھوں پر. یعنی اتنا بڑا امام کہ جو فقی بھی ہیں، جو محدث بھی ہیں، جو قاری بھی ہیں، جو حافظ بھی ہیں، جو علم طب میں بھی بے مثال ہیں، سبحان اللہ، جو علم الانصاب میں بھی بے مثال ہیں، ماشاءاللہ، جو علم تاریخ میں بھی بے مثال ہیں. وہ کدو والی کیا بات ہے آپ کے ذہن میں؟ ایک آپ کی محفل میں بیٹھے ہوئے، وہ کسی اور امام سے منسوب ہے، انہی سے کدو شریف جو تھا وہ بیٹھے ہوئے لوگ کہہ رہے تھے، تو ایک نے کہا کہ حضور صاحب کو کدو پسند تھا تو میں بھی کدو کھاتا ہوں. تو ایک آدمی نے کہا نہیں مجھے تو کدو بالکل پسند نہیں. تو آپ نے کہا کہ شکر کرو اس وقت میرے ہاتھ میں تلوار نہیں تھی، ورنہ میں تمہاری گردن اڑا دیتا اور یہاں میری محفل سے نکل جاؤ. یہ مفتی صاحب امام ابو یوسف علیہ رحمۃ سے یہاں یہ بھی میں نے پڑھا، امام شافعی کا منسوب ہو، اور وہ تو ان کا بڑا مشہور ہے نا قول کہ وہی جو میں نے پہلے عرض کیا کہ جو اپنے پیغمبر کے خلاف بات سن کے خاموش رہے وہ اس پیغمبر کی امت سے نکل جاتا ہے. بالکل امام شافعی کے مزاج میں یہ تھا. اور آپ کا قول اور فعل دیکھیں، اصل عشق رسول تو یہ ہے کہ زبانی ادعا بھی ہو اور عمل اس بات کی تصدیق بھی کرتا ہو. امام شافعی دونوں طرح سے کامل تھے. آپ کی ذاتی زندگی، آپ کا کردار، ہر میدان میں آپ کا عمل اس بات کی گواہی دیتا تھا. علم کا شوق تو اتنا تھا کہ آپ فرماتے ہیں کہ جب میں علم حاصل کر رہا تھا تو میں اپنے کان سے جب کوئی بات سنتا تو مجھے اتنا لطف آتا تھا کہ میرے ہاتھ، میرے پاؤں، میری زبان، میرے جسم کے سارے اعضاء کہتے تھے کہ کاش ہم کان بن جاتے اور ہمیں بھی یہ لطف حاصل ہو جاتا. اللہ تعالیٰ نے انہیں فراست باطنی سے بھی بڑا نوازا تھا، جیسا کہ حدیث ہے اتقوا فراست المومن فإنہ ینظر بنور اللہ. آپ کو فراست کا یہ علم تھا کہ آپ شخص کو دیکھ کر پہچان لیا کرتے تھے کہ یہ کرتا کیا ہے. ایک امام ان کے ساتھ تھے تو ایک شخص آ رہا تھا، انہوں نے پوچھا حضرت امام شافعی سے کہ یہ کیا کرتا ہوگا؟ آپ نے فرمایا مجھے لگ رہا ہے کہ یہ بڑائی ہے، بڑائی ہے. اچھا، اس نے جا کر پوچھا ان سے کہ میاں آپ کیا کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا میں بڑائی کا کام کرتا ہوں، میں بڑائی ہوں، ترخان ہوں. تو اس طرح امام شافعی بندے کو دیکھ کر اس کے باطنی اعمال سے اور اس کے ظاہری اعمال سے بھی اسے پہچان لیا کرتے. ڈاکٹر صاحب ان کو آفر ہوئی کہ چیف جسٹس لگ جائے، بادشاہ وقت کا انہوں نے انکار کر دیا، یہ کیا بات؟ جی ہاں بالکل جی. امام شافعی علم کے جس مقام پہ تھے ان کے سامنے دنیا کے منصب کو کیا حیثیت تھی. یہاں تو کوئی اوقاف کا کوئی چھوٹا موٹا عہدہ مل جائے، ہم کہتے ہیں جیسا مرضی فتویٰ لو، یہ ہمیں عہدہ دے دو. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ایسی ہستیوں پہ یہ چیز بالکل واضح ہوتی ہے، جب بھی آپ سرکاری منصب پہ جاتے ہیں تو پھر آپ کلمہ حق نہیں کہہ سکتے. امام شافعی کا منصب یہ تھا کہ جس وقت آپ کو یہ منصب پیش کیا جا رہا تھا اس وقت تو دنیا آپ کی طرف رجوع کر رہی تھی ہدایت کے لیے، رہنمائی کے لیے. اور امام شافعی نے جس طرح آپ نے شروع میں ارشاد فرمایا کہ جو بیلنس کریٹ کیا، دیکھیں آپ کے زمانے میں فقہ مالکی بھی تھا اور فقہ حنفی بھی تھا، دونوں کے اندر ایک طرح کی ایک ایکسٹریم سمجھے کہ ایک ڈیولپ ہو رہی تھی. امام شافعی نے اپنی فقہی بصیرت سے اس کے درمیان ایک ایسا اعتدال پیدا کیا جس سے ایک نیا راستہ امت کو دیا، امت کو اتحاد کا درس دیا. ڈاکٹر صاحب مجھے بریک لینی ہے. ناظرین کرام، مختصر سی بریک اور ذکر خوشبودار ہستیوں کا جب ذکر کر رہے ہوتے ہیں تو پھر ایک کیفیت طاری ہو جاتی ہے. ماحول پہ بھی ہمارے ساتھ رہیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله
وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. ویلکم بیک ناظرین کرام. حضرت امام شافعی رحمہ اللہ جو تھے صاحب کرامت بزرگ بھی تھے. تصوف میں آپ کا بہت بڑا مقام ہے. شہنشاہ روم خلیفہ وقت اس وقت جو تھے مسلمانوں کے، ان کو خراج دیا کرتا تھا، اور ایک دفعہ اس نے کہا کہ مسلمانوں کے پاس ایک وفد اہل علم کا بھیجا جائے، وہ جا کے مسلمان علماء سے بحث کرے، اگر وہ جیت جائے گا تو ہم خراج دینا بند کر دیں گے، اگر ہار جائے گا تو پھر خراج دیتے رہیں گے. یہ نشانی رکھی تھی اپنی قوت طاقت آزمانے کی. جب اس نے ایک وفد بھیجا اور بہت بڑے بڑے نامور روم کے علماء بھیجے، وہ بحث کرنے کے لیے امام صاحب درائے دجلہ میں چلے گئے، ان کو ساتھ لے کر جا کے عین دریا کے درمیان آپ چلتے گئے اور جا کے مصلی بچھایا، اس پہ بیٹھ گئے. آپ نے کہا آپ جو عالم روم سے ہم سے بحث کرنا چاہتا ہے وہ یہاں آ جائے دریا کے درمیان. تو وہ سارے حیرت زدہ رہے. انہوں نے کہا ہم نے ڈوبنا ہے، ہم ڈوب کے مر جائیں، وہاں جائیں. تو انہوں نے کہا ہم اپنی شکست کو تسلیم کرتے ہیں، اور پھر جو روم کا بادشاہ تھا وہ مسلمانوں کو خراج ادا کرتا رہا. آج ہمیں ضرورت ہے پھر اس طرح کی ہستیوں کی، وہ آئیں امت مسلمہ میں اور اس طرح کا کوئی مارکا بپا ہو، تاکہ یہ جو ہمارے حکمرانوں کے خوف ہیں باہر کی دنیا سے، امریکہ برطانیہ کے، یہ بھی جاتے رہیں. مفتی صاحب قبلہ، بہت خوب بات کی آپ نے. اور یقین جانیے کہ اس دور کی سب سے بڑی ضرورت ایک زیرک، زاہد، عابد، مخلص عالم ہے، جو امام شافعی اور ان جیسے جلیل القدر ائمہ کے راستے پر چلنے والا ہو. ہمارے مسائل کا حل وہ ہے، اور جس کی بوریا نشینی میں بڑی بڑی طاقتیں آ کر اپنا ماتھا جھکا دیتی ہیں، ان علماء کی ضرورت ہے. امام شافعی علیہ رحمہ کی زندگی سے ایک سبق یہ ملتا ہے کہ آپ امام اعظم ابو حنیفہ کے بہت سارے شاگردوں سے آپ نے فیض لیا. ان میں تو امام وقی بن جراح بھی تھے. ایک دفعہ ان کے حضور گئے تو کہتے ہیں شکوت الی وقیع سوء الحفظ، میں نے شکایت کی حضرت جو بات بھول جاتا ہوں، یہ حافظہ قائم نہیں رہ رہا. آج بہت زیادہ لوگ یہ شکایت کرتے ہیں، بچے بچیاں اسکول کالجز میں پڑھتے ہیں، باتیں محنت کرتے ہیں، یاد نہیں رہتی. تو حضرت وقی نے جو ان کو وصیت فرمائی، اگرچہ امام شافعی تو بڑے پاکیزہ شخصیت تھی، لیکن تربیت ہمارے لیے، تعلیم ہمارے لیے، سبق ہمارے لیے، اور ان کا تقویٰ ان کے مطابق ہے نا جی. اصل میں ان کا وہ سٹینڈرڈ جو تقوی کا وہ بہت بلند ہے، ان کے مطابق ہے. بالکل ہمارا جہاں تقویٰ ختم ہوتا ہے ان کا وہاں سے شروع ہو جاتا ہے. بلکہ جو ابرار لوگ ہوتے ہیں، خیار لوگ ہوتے ہیں، یہ حسنات کو چھوڑ دیں، نیکی کسی ٹائم نہ کر سکیں تو اسے بھی گناہ کہہ دیتے ہیں. حالانکہ در حقیقت وہ گناہ نہیں ہوتا، لیکن اپنا تقویٰ کا معیار. جی وہی بات ہے. اوصانی لا ترک المعاصی، امام وقی نے مجھے وصیت کی بیٹا گناہ چھوڑ دو، حافظہ مضبوط ہو جائے گا. ہم بادام کھاتے ہیں اور طرح طرح کی روغنیات اور غذائیں استعمال کرتے ہیں کہ ہمارا حافظہ مضبوط ہو. حافظے کو مضبوط کرنے والی سب سے بنیادی اور مؤثر اور مفید چیز یہ ہے کہ ہم اپنے اعمال پر توجہ دیں. اگر کہیں کمزوری ہے دور کریں، نور پیدا ہوگا، دماغ روشن ہو جائے گا اور علم کی راہیں اور دروازے کھل جائیں گے. مفتی صاحب، یہ ڈاکٹر طاہر امین تنولی کا حافظہ بہت زبردست ہے، آپ کا بھی بڑا زبردست ہے ماشاءاللہ. آپ اتنی تواتر سے جب حدیث اور جو ہے عربی وہ جو عبارات آپ پڑھتے ہیں چھوٹی عمر میں. جی ڈاکٹر صاحب، ذرا مفتی صاحب کی بات کو آگے لے چلتے ہیں، پھر میں عرض کرتا ہوں. یہ جو ارشاد فرما رہے تھے شکوت الی وقیع لسوء حفظی فاوصانی الی ترک المعاصی لان العلم نور من الہ، سبحان اللہ، نور اللہ لا یعطی لیاسی. سبحان اللہ. علم جو ہے وہ اللہ کے نور انوار میں سے ایک نور ہے، اور اللہ کا نور گندے برتن میں نہیں ڈالا جاتا. تو میں عرض کرتا ہوں جی غازی صاحب قبلہ، میری گزارش یہ ہے کہ آج ہمیں جس چیز کی ضرورت ہے ہماری سوسائٹی کو، ان ائمہ کے تناظر میں اسلامی قانون کی صحیح تفہیم، جب تک یہ نہیں پیدا ہوتی، ہمارے یہاں مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ زندگی کے مسائل بہت بڑھ گئے ہیں. ٹھیک. قانون بہت پیچھے رہ گیا ہے. ٹھیک. اور قانون جو ہے زندگی کی مسائل کی پکار پہ لبیک نہیں کہہ پا رہا. ٹھیک. جبکہ آپ ویسٹ کو دیکھیں، دوسری دنیا کے قوانین کو دیکھیں. میں ایک مثال آپ کو دوں گا، ایک کتاب کا آپ نے مجھے حکم فرمایا تھا پڑھنے کا، انڈیا کی ایک جج کسی کورٹ کا ہے، انٹرپریٹیشن آف اسٹیچیوٹس پہ. جی بالکل ٹھیک. میں کہتا ہوں ایسی کوئی کتاب آپ کو مسلم دنیا میں نظر آتی ہے؟ نہیں نظر آئے گی. امام شافعی کی شخصیت کا کمال یہ ہے کہ ان کی معاصر مسائل پہ نظر تھی. آپ دیکھیں، آپ فرماتے ہیں میرے دو ہی شوق ہیں، تیر اندازی اور علم. اور تیر اندازی میں نے بہت کمال پا لیا، خدا جانے علم میں پایا کہ نہیں پایا. تو آپ کے مصاحبین نے کہا حضور آپ کو علم میں تو تیر اندازی سے بھی زیادہ کمال حاصل ہے. یعنی جتنے معاصر علوم چاہیے تھے ان کو سامنے رکھ کے آپ نے جس طرح سے اسلامی قانون کی تعبیر کی، اسلامی قانون کی انٹرپریٹیشن کی، اور آپ دیکھیں اپنے اساتذہ سے بھی آپ نے اختلاف کیا. حریت فکر کا یہ عالم، امام مالک کا ذکر جب آپ کرتے ہیں تو ادب و احترام کی انتہا نظر آتی ہے. لیکن جب آپ استحسان کے، آپ کی پوری کتاب ابطال استحسان، یعنی ایک اہل فقہا کا جو کانسیپٹ، ایک بنیادی اصول تھا، اس اصول کو کلیتاً آپ نے رد کر دیا اور اس کا متبادل چیز عطا کی. علامہ صاحب، سخاوت بھی بے انتہا تھی طبیعت میں. حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے
غنی بنایا تھا. سخاوت وہ اشعار کیا آپ عربی سنانے تھے آپ نے؟ میں وہ کیا کہتا ہوں اچھا. یعنی امام شافعی رحمۃ اللہ، وہ جو حدیث ہے نا جو سرکار نے فرمایا تھا 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں کبھی گمراہ نہیں ہوگے، ایک کتاب اللہ کی کتاب، اور دوسرا میرے اہل بیت. واہ واہ. تو امام شافعی کی اگر ان اشعار کو دیکھیں اور ان کی زندگی کو دیکھیں تو اس کی عملی تعبیر ہے. قرآن شریف سے یہ تعلق ہے کہ رمضان المبارک میں ایک قرآن دن کو ختم فرماتے ہیں، اللہ. ایک قرآن رات کو ختم فرماتے ہیں روزانہ، اور ایک قرآن جو مسلسل تراویح میں پڑھا جاتا ہے اور وہ ختم ہوگا. تو گویا کہ رمضان کے مہینے میں 61 قرآن ختم فرماتے ہیں. اللہ. یہ تو قرآن کے ساتھ ان کا سبحان تعلق. اللہ. سبحان اور جو اہل بیت کے بارے میں کیا آپ نے فرمایا، یا اہل بیت رسول اللہ حبکم فرد من اللہ فی القرآن انزلہ لو کان رفدا حب آل محمد سبحان اللہ. ولیشہد الثقلان انی رافدی یکفیکم من عظیم القدر انکم من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ. واہ واہ واہ. امام صاحب فرماتے ہیں اے حضور کے اہل بیت، آپ سے محبت کرنا اللہ نے قرآن میں فرض قرار دیا ہے. اللہ نے قرآن میں سبحان اللہ. سبحان اللہ. قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربہ، واہ اس کی طرف اشارہ فرما رہے سمجھ گیا. ہیں اے اہل بیت، آپ سے محبت کرنا اللہ نے قرآن میں فرض قرار دیا ہے، اور اگر اہل بیت سے محبت کی وجہ سے کوئی مجھے مورد الزام ٹھہراتا ہے، مجھ پر تان و تشنیع کرتا ہے، کوئی مجھے یہ کہتا ہے کہ تم رافضی ہو گئے، انہوں نے کہا رافضی ہو گئے تم، کہ یہ تو نہیں کر سکتے. انہوں نے کہا اگر ساری دنیا بھی مجھے، ثقلین ساری دنیا ساری کائنات مجھے رافضی کہتی رہے، میں یہ الزام برداشت کر لوں گا، لیکن اہل بیت کی محبت نہیں چھوڑوں گا. اللہ. اور آگے پھر فرماتے ہیں کہ اہل بیت تمہاری عظمت کا اندازہ تو اس بات سے لگایا جا سکتا ہے، اگر کسی کو سمجھ نہیں آ رہی، کہ جب تک تم پر درود نہیں پڑھا جائے گا کسی مسلسی نمازی کی نماز ہی مکمل نہیں ہوگی. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. بالکل صحیح بات ہے جی. مفتی امام صاحب کو ایک دفعہ آپ بار بار کھڑے ہو رہے تھے، اپنے شاگرد بیٹھے ہوئے تھے سارے، تو انہوں نے کہا حضرت آپ کھڑے کیوں ہو رہے ہیں؟ آپ نے کہا باہر ایک آل سادات میں سے ایک بچہ ہے، وہ جب ادھر سے گزرتا ہے تو میں اس کے ادب اور احترام میں کھڑا ہو جاتا ہوں. اور یہ ہم نے بعد کے بزرگوں میں بھی بہت زیادہ دیکھا ہے کہ اس طرح ہی کرتے رہے ہیں. یہ حضرت یقیناً حضرت خواجہ بختیار کاکی تو ایک کتے کو دیکھا ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو گئے. کہا حضرت یہ کتا کون ہے؟ تو میں اس جیسا کتا ہم نے اپنے مرشد کے آستانے پر دیکھا. یہ ادب کی رمزیں ہیں، ادب والے جانتے ہیں کہ ایسے آداب سے کیا روحانی بصیرت کے دروازے کشادہ ہوتے ہیں اور کیا انعامات الہی نازل ہوتے ہیں. امام شافعی علیہ رحمہ جہاں فقیہ بے مثال ہیں، فیاض ہیں، فیاضی کا یہ اور سخاوت کا یہ عالم ہے، ویسے ہم نے اپنے ائمہ جتنے بھی دیکھے ہیں ان سب کے ہاتھ کھلے ہوئے دیکھے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. مال اللہ تعالیٰ نے بے شمار عطا کیا، لیکن غنا کا یہ عالم ہے کہ مال کی پرواہ نہیں ہے، ایک ہاتھ سے آیا دوسرے ہاتھ سے تقسیم کر دیا. خلیفہ ہارون رشید ان کو بلا لیا، آپ چلے گئے، ان کو اشرفیوں کا بہت بڑا تھیلا دیا. اچھا یہ ان میں یہ کوالٹی تھی، کوئی انہیں نذرانہ پیش کرتا لے لیتے، لیکن اسے اپنی ذات کے لیے استعمال نہ کرتے بلکہ فقراء میں تقسیم کر دیتے. ان کو ایک بھاری بھرکم معاوضہ ویسے نذرانہ ہدیہ پیش کیا، یہ لے کر نکلے اور بانٹنا شروع کر دیا. گھر پہنچنے سے پہلے سارے کا سارا تقسیم کر دیا. اللہ تعالیٰ نے ایسی فیاضی اور کرم نوازی سخاوت عطا فرمائی. ڈاکٹر تنولی، ہم کو تو میسر نہیں مٹی کا دیا بھی، گھر پیر کا بجلی کے چراغوں سے ہے روشن. آپ اقبالیات کے ماہر ہیں، یہ سبق کا کون پڑھائے گا؟ آپ دیکھیں یہی تو سبب ہے کہ جہاں سے دین کی تعلیم نکلنی تھی، جب عمل اور علم الگ الگ ہو گئے تو معاشرے کے اندر اس کی تاثیر بھی ختم ہو گئی. اس کو واپس کیسے لائیں؟ ائمہ کا جو طریق تھا، ائمہ کا طریقہ یہی تھا کہ وہ عمل پہلے کرتے تھے اور اس کی تبلیغ بعد میں نہیں. آپ پولیٹیکل تھنکر، آپ حال بتائیں نا. یہ ہم کہتے ہیں وہ کرتے تھے. اب میں سر عرض کرتا ہوں کہ یہ جو ہم کہتے ہیں نا وہ کرتے تھے، یہ بھی اس حال کا ایک حصہ ہے. گاہے باز ہاں ایک قصہ باری نہ رہا. یہ کتابی باتیں نہیں ہیں، اس پہ عمل ہو چکا ہے. جب عمل ہو چکا ہے اس کے نتائج سوسائٹی میں آ چکے ہیں. میں ایک مثال آپ کو عرض کرتا ہوں. سوسائٹی میں کرپشن ہے. آپ نے چونکہ کنٹمپریری پرسپیکٹو میں بات کی تو میں پھر ویسی بات کروں گا. کرپشن کا سبب کیا ہے اس کا آپ تجزیہ کریں. 10 میں سے 8 لوگ کرپشن مجبوری کی وجہ سے کر رہے ہوں گے، 2 اپنے اختیارات کے غلط استعمال کی وجہ سے کر رہے ہوں گے. دنیا میں امام شافعی نے لکھا ہے کہ گھر والے کرواتے ہیں. میں آپ کو عرض کرتا ہوں، وہ مرد جو ہے وہ اپنے گھر والوں کو پیسے میں آپ کو عرض کرتا ہوں دنیا میں جس ملک میں کرپشن 0 ہے وہ کون سا ملک ہے؟ وہ ڈینمارک ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی صرف ایک وجہ ہے. اس کی وجہ قانون نہیں ہے، اس کی وجہ ریاستی نظام نہیں ہے، اس کی وجہ ایڈمنسٹریٹو ویجیلنس نہیں ہے، اس کی وجہ CSR ہے. یہ CSR ایک ٹرم ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کنزیومر سوشل ریسپانسبلٹی. وہاں کا ضابطہ یہ ہے جتنے بھی بزنس کرنے والے لوگ ہیں وہ آمدنی کا ایک حصہ پبلک ویلفیئر پہ خرچ کرتے ہیں. اچھا. مفتی صاحب نے بڑی پیاری بات فرمائی. ہمارے ائمہ کے ہاتھ کھلے ہوئے تھے. ویسٹ کی سوسائٹی نے، جس سوسائٹی نے اپنے ہاتھ کھول لیے ہیں، اس نے کیا کیا ہے؟ جرائم کو ختم کر دیا ہے. یہ بڑا بنیادی اصول ہے. قاد الفقر یکون کفرا. ہم اس اصول کو بھول گئے ہیں. لن تنالوا البر حتی تنفقوا. جس سوسائٹی نے سبق کو سمجھا ہے، لیکن ہمارے سوسائٹی میں سو کالڈ بڑے جو ہے نا وہ جرائم کی طرف ہے. اب ہمارے مسئلہ یہ ہو گیا ہے ہمارے ہاں عرب کی کرپشن جو ہے وہ کرپشن نہیں ہے. جو پٹواری 500 روپیہ لے، تھانے دار 5000 روپیہ لے، ASI سپاہی لے، یہ ہے رشوت.
جو ہمارا 2 مسئلہ ارب یہ ہوا ہے ہے، رشوت ہمارا مسئلہ یہ ہوا ہے کہ ہم نے ویلیوز کو بدل دیا ہے. ہمارا معیار سارے کا سارا مادیت بن کے رہ گیا ہے، اور جن لوگوں نے ویلیوز کا ابلاغ کرنا تھا وہ خود اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. علامہ صاحب امریکہ میں آپ رہتے ہیں، وہاں کا ذرا بتائیں، وہاں جو جرائم ہیں وہ کم ہیں، کرپشن کم ہے، خاص طور پر حکومتی لیول پہ، اس کی وجہ کیا آپ محسوس کرتے ہیں؟ دیکھیں جی، جو نظام عدل ہے نا، جسٹس، جب یہ مضبوط ہوگا، کیا وجہ ہے کہ وہاں پر مختلف مذاہب کے لوگ رہتے ہیں، وہاں پر کوئی فتنہ نہیں ہوتا. لیکن جب وہی اپنے ملکوں میں جاتے ہیں تو وہاں فتنہ ہوتا ہے، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ اگر ہم پکڑے جائیں گے ہم چھوٹ جائیں گے. وہاں کا نظام عدل اتنا مضبوط ہے کہ وقت کا صدر بھی اگر ایک ایگزیکٹو آرڈر دیتا ہے امیگریشن کے بارے میں، تو ایک جج اس کو پٹیشن فائل ہوتی ہے اور اس کو روک دیا جاتا ہے، پھر وہ سپریم کورٹ میں جاتا ہے اور ابھی اس کا فیصلہ آنا ہے، اور وقت کا صدر جو ہے وہ انتظار کر رہا ہے کہ کیا فیصلہ ہوگا. تو یہ نظام عدل ہے. اچھا یہ بتائیں، اسلام کی تبلیغ اب کیسے وہاں پہ آپ محسوس کرتے ہیں ہو رہی ہے یا لوگ پیاسے ہیں، اچھا. they are thirsty, اچھا they want to learn about Islam, لیکن unfortunately Islam is not representative in a positive way. یعنی ہم لوگوں کے پاس، اگر میں یہ کہوں کہ 90 کی دہائی سے لے کر یہ جو 9/11 تک ایسا سنہری دور تھا مسلمانوں کے پاس، لوگ اسلام کو تڑپ رہے تھے. اور ابھی بھی ایسی بات نہیں کہ لوگ اسلام، ان کو معلومات نہیں، ان کو غلط فیڈ دیا جاتا ہے. آپ ابھی بھی دیکھ لیں کہ روز بروز مسلمان ہونے والوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے. جیلوں میں آپ دیکھیں، اس کے علاوہ جو جہاں ہمارے مسلمان پروفیشنلز کام کر رہے ہیں، کہ علم صرف باتوں کا نام نہیں ہے. علم وہ ہے کہ جس کے اندر عمل اور اخلاص ہے. علماء حق بھی ہوئے ہیں اور علماء سو بھی ہوئے ہیں. وہ لوگ بھی ہوئے ہیں جنہوں نے اس علم کو دین کی تبلیغ اور خدمت عوام اور خدمت ناس کے لیے استعمال کیا. جو اچھی تبلیغ، جیسے ڈاکٹر حمید اللہ صاری وہ فرانس میں رہے، اس طرح کے لوگ جو تبلیغ کرتے ہیں، مترا نے کیا کہا تھا، ذرا وہ قصہ تو سنا دیں. جی ہاں بالکل جی، مترا نے جب کہا کہ اسلام بہت پھیل رہا ہے تو کسی نے اس سے پوچھا جی فرانس میں تو مسلمان بہت بڑھ رہے ہیں، تو آپ اس کو روکنے کے لیے کچھ کیوں نہیں کرتے؟ تو صدر مترا نے کہا جی یہ تو پبلک کی اپنا چوائس ہے. تو اس نے کہا کہ مسلمان بڑھ گئے تو آپ کیا کریں گے؟ اس نے کہا میں مسلمان ہو جاؤں گا. نہیں 51% اگر مسلمان تو پھر آپ کیا کریں گے؟ اس نے کہا میں بھی مسلمان ہو جاؤں گا. پھر مجھے لگتا ہے اللہ کریم وہ دن لائے گا. ڈاکٹر صاحب مجھے لگتا ہے مجھے آپ کو مفتی فاروق القادری کو ان کا ساتھ دینا چاہیے. ہم چلے وہاں جا کے دین کی تبلیغ کریں. یعنی چرچز میں لوگ بلاتے ہیں، اسکولوں میں بلاتے ہیں، لوگ چاہتے ہیں کہ ہمیں اسلام کا صحیح امیج بتایا جائے. ابھی ہم نے اپنی مسجد میں انٹرفیئر ڈائلاگ کیا، اس میں ہم نے عیسائیوں کو بھی دعوت دی، یہودی اسکالر بھی آئے اور مسلمان ہم بھی موجود تھے، اور پبلک کوسچن آنسر رکھا. دیکھیے حضرت عبد الرحمن بن عوف سے وہ حدیث مروی ہے مفتی صاحب کہ رات کے وقت پرندے جو ہیں ان کو ان کے گھونسلوں سے نہ ہٹایا جائے. جی یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے، رات کے وقت پرندوں کے آرام کا خیال رکھا جائے. یہ جو ریلیجن آف پیس ہے. جس کا میں ایک چیز کرنا چاہوں گا، حضرت امام احمد بن حنبل حرم پاک میں گئے، ان کے ساتھ امام اسحاق تھے. تو امام اسحاق نے کہا یہ جو حدیث ہے او کہ طیور فی اوقارہم، کہ پرندوں کو اپنے گھونسلوں سے نہ ہٹاؤ، اس کا مفہوم تو جا کے پوچھتے ہیں. تو امام احمد بن حنبل نے کہا اس کا مفہوم تو بڑا سادہ سا ہے، مفہوم اس کا یہ ہے کہ پرندوں کو بے آرام نہ کرو، اس کے علاوہ تو میں نہیں جانتا. انہوں نے کہا ذرا شافعی سے پوچھتے ہیں. امام شافعی سے پوچھتے ہیں. جب امام شافعی کے پاس گئے تو اسی لیے میرے ذہن میں یہ فوراً بات جب آیا تو امام شافعی نے فرمایا کہ اہل عرب کا یہ طریقہ تھا، جب وہ سفر پہ نکلتے تو رات کے وقت نکلتے یا صبح سویرے نکلتے تو پرندے جو بیٹھے ہوتے تھے گھونسلے میں ان کو اڑاتے، اس سے شگون لیتے. اگر پرندہ رائٹ سائڈ سے اڑتا تو اپنے اس کام کی کامیابی کا، اور لیفٹ سائڈ سے اڑتا تو اس کو ناکامی کا سمجھتے. تو آپ نے ارشاد فرمایا ہر خیر و شر اللہ کی طرف سے، آپ پرندوں کو بھی آرام نہ کیا کرو. جب امام شافعی نے یہ وضاحت کی، اب آپ دیکھیں اس کے پیچھے امام شافعی کا وہ عرب کے معمولات کا علم اور لغت کا علم اور عربی جو زبان کی پس منظر ہے اس سارے پہ گرفت بول رہی تھی. تو امام اسحاق نے فرمایا کہ ہمیں آج جو اس حدیث کا مفہوم معلوم ہوا ہے، مصر سے لے کے یہاں تک آنے کے لیے یہی کافی ہے، اور ہمارے سفر کو قیمتی بنانے کے لیے یہی معرفت کافی ہے جو ہمیں شافعی سے ملی. تو میں سمجھتا ہوں سر کہ ہمیں جو بنیادی چیز آج چاہیے، مرسی فار دی یونیورس جو ہے وہ ذات محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اسلام کے قانون کا مزاج ہے. یہ ہم پہنچا نہیں سکتے. یہ اسلام کے قانون کا مزاج یہ ہے. اسلام کے قانون کو جہاں بھی آپ دیکھیں گے، دیکھیں عدم حرج، تنگی کو ختم کرنا، یہ اسلام کے قانون کا ایک بنیادی اصول ہے. یہ قانون انسانیت ہے، اور اس تک پہنچنے کے لیے ہمیں اسلام کے قانون کے مزاج کو سمجھنا ہوگا. جیسا کہ ہمارے اجل فقہا نے، امام شافعی نے اور ان جیسی شخصیات نے مثالیں قائم کر کے ہمیں بتا دیا. اور اسی چیز کا آج فقدان ہے کہ ہم نے قانون کے لفظ کو تو پکڑ لیا ہے اور اس پہ ہماری ڈیبیٹس جاری ہیں، اور قانون کی جو حکمت ہے اس سے ہم ناشنا ہیں. ڈاکٹر صاحب مجھے بریک لینی ہے. ناظرین کرام، مختصر بریک، اور آپ دیکھ رہے ہیں گفتگو کس نہج پہ اور اپنے عروج کی طرف